بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہے. دوسرے انسان کو انسان سے راحت ہے. انسانیت کا شرف اور بلندی یہی ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے، دوسروں کی تکلیف اور مصیبتوں میں کام آئے. ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے کام آنا انسانیت کا امتیاز ہے. اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے. اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہے اس کی تیمارداری کرے. کسی ایک پر اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا اس کا ہمدرد بنے. یہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں. رب کریم کی کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انسان جڑا ہوا ہے. دوسروں کو نظر انداز کر کے پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا. مانا کہ ہماری زندگی کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں، مگر اسے اخلاق کی بلندی اور انسانیت کی معراج نہیں کہا جا سکتا. اخلاق کی عظمت اور انسانیت کا اختصاص تو یہ ہے کہ سب کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. اسلام نے حقوق کے سلسلے میں جو تاکیدات کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. ہمارا تنہا رہنا اور اپنے حال میں مست رہنا مستحسن نہیں ہے. آدمی تو وہ ہے جو دوسروں کی مصیبتوں اور دشواریوں کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو جائے. کیونکہ ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آدمی کے معنی ہیں نوکر و خادم اور انسان کے معنی ہے محبت رکھنے والا. اللہ اکبر. ہمارے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کوئی سسک کر اور تڑپ کر وقت گزارے، ہم اپنے گھر میں قہقہوں کی آوازیں بلند کریں تو یہ انسانیت سے ہٹ کر ہے. ہم آدم کی اولاد ایک جوہر مٹی سے پیدا کیے ہیں. اللہ نے جوہر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے. فطرتاً اسے اپنی جنس کی جانب مائل ہونا چاہیے. سخی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے خزانوں سے کون فیض یاب ہو رہا ہے. آیا وہ اپنا ہے یا غیر ہے، یا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یا کسی اور مذہب کا ہے، یا وہ ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، عیسائی بھائی ہے، بدھسٹ دھرم کا ہے، جس دھرم کا ہو وہ تو ضرورت مندوں کی مدد میں خرچ کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوس سے سارے کام شروع کریں. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب پڑوسیوں کے سلسلے میں یہ روایت سنیے، کئی روایتیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. بخاری شریف کی روایت. ایک اور روایت بھی سماعت فرمائیں. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ خاص دل نشی انداز سے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا. جانثاروں نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے.
ایک اور بھی میں آپ کو روایت سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ نہیں جو خود سیر ہو کر کھا پی لے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسی کی جان کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنی جان کے لیے پیار رکھتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ہمسایوں میں دوست و دشمن اور مسلم و غیر مسلم کی تمیز بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اٹھ گئی تھی. تو بس میں یہی بات کہوں گا، بس ہمارے آس پاس دکان و کارخانے کے آس پاس یا جہاں سواری پر سوار ہوں اس کے آس پاس یا جہاں کہیں بھی ہم کھڑے ہوں اس کے آس پاس جو لوگ ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ہم ان کا اکرام کریں گے، احترام کریں گے، اور انسانیت کے ناطے ان کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں اور تمام انسانوں کے ساتھ حسن و سلوک اور حسن عمل کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک انسان اگر دوسرے انسان کے کام نہ آئے گا تو پھر مجبور لاچار آدمی اپنی فریاد پہاڑوں اور صحراؤں کے سامنے کیا وہ رکھے گا یا سنائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جذبہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا رکھا ہے، جو جذبہ انسانی ہمدردی کا انسان کے دل میں ہے وہ دوسری کسی مخلوق کے دل میں کہاں ہو سکتا؟ سب آدم کی اولاد ہیں، اور اولاد آدم کا خاصہ یہ بتایا گیا ہے ایک عضو کو اگر تکلیف ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رشتے ناطے تعلقات اپنی اہمیت کھوتے ہم جا رہے ہیں. آگے بڑھنے کی دھن میں، مال کی دھن میں، ترقی کی دھن میں، عزت کی دھن میں، شہرت کی دھن میں ماں باپ بھائی بہن اہل و عیال اعزاء اقربا آس پاس خاندان والے اپنے پرائے ان رشتوں کو ہم توڑ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.